وہ جو ایک ایس ایچ او کی مار تھی، اس سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا خیال تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے اور آئے روز علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بعد انہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ضرور جانا چاہیے۔ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس میں ایک رائے یہ تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت بہت ضروری ہے تاکہ قوم کو بتایا جا سکے کہ دہشت گردی کے خلاف تحریک انصاف ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ تحریک انصاف تو خود دہشت گردی کے نشانے پر ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دہشت گردوں کی طرف سے روزانہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد قوم میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن کوئٹہ میں تحریک انصاف کے ایم این اے عادل خان بازے کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ کے اجلاس میں لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب مسلسل تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ ہو سکے۔ اس دوران تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمد خان اچکزئی نے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانے والے کو بتایا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے خلاف ہے۔ منگل کو اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہونے والی گفتگو کے علاوہ اچکزئی صاحب کے موقف سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کی تائید کر دی۔ یہ فیصلہ ان تمام اہل و فکر و دانش کے لیے ایک دھچکا تھا جن کو یہ توقع تھی کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد پوری قوم متحد ہو جائے گی۔ اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ بتا رہا تھا کہ سیاسی تقسیم اتنی بڑھ چکی ہے کہ فریقین سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی انتہا پسندی ہے جس کا مظاہرہ سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے۔ خدشہ ہے کہ قومی اتفاق رائے کے بغیر دہشت گردوں کے خلاف نیا آپریشن کیا گیا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کا ہوا ہے۔ حکومت کی طرف سے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا ایک اہم پیش رفت تھی، لیکن اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت تھی وہ نہیں کیے گئے۔ اب تحریک انصاف پر تنقید کی جا رہی ہے اس نے اجلاس میں شرکت کو عمران خان کی پیرول پر رہائی سے کیوں مشروط کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار نہیں کیا، وہ اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے کھل کر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کا جو نقشہ کھینچا وہ دراصل ریاستی اداروں کے خلاف ایک چارج شیٹ تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے وہی باتیں کی جو تحریک انصاف کے قائدین کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کا لہجہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ پچھلے چند ماہ سے عمران خان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنایا جائے۔ مولانا صاحب اس معاملے میں بہت محتاط ہیں۔ وہ موجودہ حکومت بندوبست سے اتنے ہی نالاں ہیں جتنے عمران خان ہیں، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اتحاد کرنے کا اپنے ناقدین کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ انہیں مولانا یو ٹرن قرار دے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو بھی یہ احساس تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہے، مولانا کو نہیں۔ اسی لیے تحریک انصاف نے پچھلے دنوں مولانا صاحب کو ایک ایسی پیشکش کر دی کہ خود مولانا بھی بکا ہکا رہ گئے۔ مولانا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے تحریک انصاف والوں سے کہا جے یو آئی فیک کے قائدین آپس میں صلح مشورہ کے بعد آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ یہ بات چیت ابھی جاری تھی کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو گیا اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں شرکت کی اور تحریک انصاف نے نہیں کی۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مولانا اور عمران خان کے ساتھ ساتھ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ مولانا کے قریبی ذرائع کو یہ بھی شکوہ ہے کہ تحریک انصاف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے پر ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ ابھی تک تو مولانا نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلانے کے معاملے پر لے تو لال سے کام نہیں لیا، لیکن حکومت ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ مولانا کے پاس تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ رہے۔ مولانا کے تحفظات دور کیے بغیر آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تو پھر مولانا
بھی وہی کر سکتے ہیں جو شہباز شریف نے کیا۔ شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ وہ آصف علی زرداری کو الٹا لٹا کر لوٹ مار کا پیسہ برآمد کریں گے، پھر انہوں نے زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنایا۔ ہو سکتا ہے تحریک انصاف اور جے یو آئی فے میں بھی ایسا بندوبست ہو جائے، جو کام شہباز شریف نے کیا وہ مولانا کیوں نہیں کر سکتے۔